علیکم، میں امداد سمرو۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کے نتائج وہی آئے ہیں جن کی توقع تھی، لیکن مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، دھاندلی نہیں ہوئی، بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے۔ توقع یہی تھی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 19-20 کے فرق سے برابر آئیں گی، اور تحریک انصاف ظاہر ہے مقابلہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ہوگا اور جیتنا تحریک انصاف نے ہے۔ یہ میرا تجزیہ تھا۔ جیتنے سے مراد یہ تھی کہ تحریک انصاف بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئے گی، لیکن سادہ اکثریت لے لے گی، یہ غیر متوقع تھا۔ لہٰذا وہ جو تھا کہ کسی طرح پی ٹی آئی کی حکومت بنوائی جائے گی، وہ توقع تھی۔ اس طرح بالکل پی ٹی آئی جو ہے وہ سادہ اکثریت لے اڑے گی، یہ توقع نہیں تھی، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ کر کے تحریک انصاف کو دلوائی گئی ہے سادہ اکثریت۔ کہاں ہاتھ ہوا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، یہ گزارشات ہوں گی، آج بتاؤں گا کہاں مسلم لیگ نون کے ساتھ کیسے ہاتھ ہوا ہے، اور ہوا کیا ہے آزاد کشمیر کے انتخابات میں، کہاں جھرلو پھرا ہے۔ ہاتھ ہوا، دھاندلی ہوئی، جھرلو پھرا۔ مریم نواز نے رزلٹ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے غیر اعلانیہ طور پر نتائج قبول کر لیے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے دھاندلی کا الزام لگایا ہے، لیکن انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ ہم پچھلی بار جو 3 نشستیں ہم نے لی تھی، تو وہ 3 کی ہم نے کر لی ہیں 11، اور ایک اور نشست یعنی 44 رزلٹ آ چکے۔ ایک اور حلقہ جو ہے جہاں پر پولنگ رک گئی تھی، وہ جو بیلٹ پیپرز وغیرہ جلانے کی وجہ سے، تو تھیلے وغیرہ جل گئے تھے، تو وہ پولنگ روک دی گئی تھی، تو اب دوبارہ وہاں پولنگ ہوگی۔ کوئی 4 پولنگ اسٹیشنز ہیں، 16 ہے میرا خیال ہے، تو اس کا رزلٹ آنا باقی ہے۔ پولنگ ہوگی تو رزلٹ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ سے میری بات ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ قوی امکان ہے کہ وہ بھی پیپلز پارٹی کی ہی سیٹ ہوگی، کیونکہ وہاں پر پیپلز پارٹی کا زور زیادہ تھا۔ تو بہرحال اگر وہ ہو جاتی ہے تو 12 ورنہ 11، اور مسلم لیگ نون کو ملی ہیں 6، تحریک انصاف 25، ایک وہ مسلم کانفرنس اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی، وہ ایک الگ سے جماعت ہے وہاں کی۔ تو یہ ہوا ہے۔ اب پہلے یہ کہ جو رد عمل آیا ہے، فوری رد عمل، اس پر بات کریں گے، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ کہاں ہاتھ ہوا ہے اور بڑا ہاتھ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ توقع جو میری تھی نتائج کے جو میں سوچ رہا تھا، جو میں نے آپ کو کئی بار گزارش کی تھی کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کا پورا زور ہے وہاں پہ، تو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے 2-4 نشستیں زیادہ لے کر نمبر 1 جماعت تو ہوگی، لیکن یہ دونوں جماعتیں، بڑی جماعتیں جو ہیں، یہ اتنی نشستیں لے سکتی ہیں، اور ان کے آپس میں رابطے بھی تھے کہ جناب 12-13 آپ لیں گے، 11-12 ہم لے لیں گے، تو 23 چاہیے تو ہم حکومت بنا لیں گے۔ تو ہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون رابطے میں تھے، مگر مسلم لیگ نون کو کہاں پہ مار پڑی ہے، کس طرح مسلم لیگ نون خود کہیں غلطی کر گئی ہے، یہ آگے چل کر پتہ چل جائے گا۔ لیکن جو ہاتھ ہوا ہے مسلم لیگ نون کا، وہ کہاں ہوا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ پہلے جو میں نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے کوئی شاید اس پر رد عمل دیا ہو، میاں نواز شریف صاحب کا رد عمل براہ راست نہیں آیا، لیکن پہلا جو رد عمل ہے، کیونکہ پہلا بلاول بھٹو کا رد عمل دیتے ہیں، بھئی وہاں کی دوسری بڑی جماعت، اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے وہاں پر آزاد کشمیر میں گلگت بلتستان کے بعد۔ اور اب پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے، یا پیپلز پارٹی کے جو ہیں کارکن پنجاب میں، ان میں یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ یار آزاد کشمیر میں جس طرح نمبر 2 پارٹی کے طور پر ہم ابھرے ہیں، تو پنجاب میں ہم مزید پوزیشن اپنی بہتر کر سکتے ہیں۔ 2013 میں پنجاب میں بالکل فارغ ہو گئے تھے، 2018 میں پنجاب میں 6 سیٹیں لی تھیں، تو 2023 یا پہلے الیکشن ہوتا ہے تو اس میں پیپلز پارٹی اس کو بڑھا سکتی ہے اپنی جو سیٹوں کو۔ لہٰذا آزاد کشمیر کے انتخابات سے ذرا پیپلز پارٹی کے اندر جان آئی ہے پنجاب میں۔ پنجاب اور کشمیر یہ ساتھ ہے نا، پورا کا پورا کشمیر تو پنجاب میں ہے، سوائے نیلم کے یا تھوڑا سا مظفر آباد تک، تو کم از کم ادھر میرپور، ادھر مظفر آباد، ہر گھر سے 2-2 4-4 لوگ پنجاب میں بستے ہیں۔ پنجاب اور کشمیر پریکٹیکلی بارڈرز بالکل ملے ہوئے ہیں، تو ایک ہے، تو وہ اثر جو ہے وہ پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ اگر محنت کی جائے، لیڈرشپ یہاں پر آ کر بیٹھ جائے، تو پھر پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنا ریوائیول کر سکتی ہے۔ اس الیکشن میں کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار لے گی، لیکن جو پیپلز پارٹی بالکل فارغ ہو گئی تھی پنجاب سے، تو اس میں اب وہ امید پیدا ہوئی ہے کہ پنجاب سے پیپلز پارٹی کو اٹھایا جا سکتا ہے، جس طرح آزاد کشمیر میں 3 سیٹیں تھیں پچھلے الیکشن میں، اور آج ہو گئی ہیں 10۔
تو پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ ہم لے سکتے ہیں زیادہ سیٹیں، لہٰذا پیپلز پارٹی زیادہ کوئی شور شرابہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ شور شرابہ مسلم لیگ نون نے بھی نہیں کرنا، مسلم لیگ نون نے بھی احتجاج وغیرہ کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون نے اس سے زیادہ وہ جو دھرنے شرنے والی بات تھی شارع دستور پر، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ نہیں کریں گے۔ لیکن رد عمل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ فوری طور پر رد عمل دیا ہے جب نتیجہ آیا صبح۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اے جے کے میں تشدد اور دھاندلی کا سہارا لیا، الیکشن کمیشن انتخابی قواعد کی خلاف ورزیوں پر پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہا، اس کے باوجود آزاد جموں کشمیر میں پی 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 نے 3 سے بڑھا کر اپنی نشستیں 11 کر لیں اور اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ مجھے بہترین جدوجہد کرنے والے آزاد جموں کشمیر کی پیپلز پارٹی پر فخر ہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کا رد عمل ہے۔ دھاندلی کا الزام ہے مگر نتائج تسلیم کر لیے ہیں انہوں نے۔ اس بیان کے مطابق پیپلز پارٹی ڈے 1 سے وہاں پہ دھاندلی کا نہ صرف الزام عائد کر رہی تھی بلکہ کل جب انتخابات ہو رہے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے زیادہ متحرک جو تھی نا وہ وہاں پر پیپلز پارٹی تھی دھاندلی کے خلاف۔ جہاں لڑائی ہوئی، جہاں ڈنڈا چلا وہاں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ان کی لڑائی ہوئی پی ٹی آئی کی، جہاں پولنگ اسٹیشن رکی وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کا ہی مقابلہ تھا، اور کوئی 100 کے قریب میرا خیال ہے 100 کے آس پاس شکایات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بھجوائی گئی۔ تو سب سے مسلم لیگ نون نے بھی بھجوائی شکایات، لیکن جو فلو پیپلز پارٹی کا تھا کہ ایک منٹ کے بعد ایک شکایت جو ہے وہ ایک پھرا جا رہا تھا الیکشن کمیشن کو کہ یہاں پہ یہ خلاف ورزی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ بے ضابطگی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ بے ضابطگی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیونکہ پیپلز پارٹی کو توقع کے مطابق نشستیں ملی ہیں، پیپلز پارٹی کی توقع 12-13 تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی، تو 11 ان کو مل گئی ہیں، 12ویں پہ کی ان کو امید ہے، لہٰذا پیپلز پارٹی کو ان کی توقع کے مطابق رزلٹ ملا ہے تو وہ خوش ہے، اور دھاندلی کا الزام بھی ہے لیکن قبول کر لیا۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ کیونکہ ہاتھ ہوا ہے تو جو مریم نواز صاحبہ کا جو رد عمل ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جناب میں نے نہ 2018 کے انتخابات تسلیم کیے تھے اور نہ میں یہ انتخابات تسلیم کرتی ہوں، باقی اس پر موقف آگے آئے گا کہ اس کے خلاف کیا کرنا ہوگا، احتجاج ہوگا نہیں ہوگا۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا جب انتخابات ہو رہے تھے کہ اگر دھاندلی ہوئی، اگر ہم سے ہمارا الیکشن چوری کیا گیا، اگر 2018 کا ایکشن ریپلے ہوا تو پھر میں شارع دستور پر دھرنا دوں گی، لیکن کیونکہ آزاد کشمیر ہے ہماری سیاسی جماعتیں خاص طور پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اتنی میچور ہو چکی ہوئی ہیں کہ وہ اس حساس معاملے کو، کیونکہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں دھاندلی کے الزام اور اس کے لیے دھرنے کا مطلب ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس پر وہاں پر ٹی وی چینل اس کو لائیو دکھائیں گے، وہاں تبصرے ہوں گے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر میں کٹھ پتلی سرکار ہے، دیکھیں وہاں پر کیا ہے، تو انڈیا کو موقع نہیں دینا چاہیں گے۔ اس کے پیچھے کوئی اور ریزن نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ ہے جو ہماری یہ سیاسی جماعتیں، دونوں سیاسی جماعتیں کرتی آئی ہیں، ورنہ مطلب موقع بڑا ہے، بڑا اچھا موقع ہے عمران خان کے دھرنے سے کا بدلہ لینے کا، یہ بہت اچھا موقع ہے جو عمران خان صاحب کرتے رہیں۔ فواد چودھری صاحب کو آزاد کشمیر کے انتخابات سے مائنس آصف زرداری اور مائنس نواز شریف کی جو فرمائش ہے فواد چودھری کی زبانی وہ کروائی گئی ہے، شرط سمجھیں اس کو، شرط عائد کروائی گئی ہے کہ اچھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر چاہتے ہیں کہ سسٹم میں واپس آئیں تو پھر وہ آصف زرداری اور نواز شریف سے قطع تعلق کر لیں۔ بڑا دلچسپ تبصرہ ہے فواد چودھری صاحب کا، کہتے ہیں کہ کشمیر کے انتخابات میں تحریک انصاف کی شاندار کامیابی عام آدمی کے وزیر اعظم عمران خان پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار ہے۔ ویسے یہ غیر متزلزل ڈھٹائی جو ہے نا تحریک انصاف کی حکومت کی، اپوزیشن اپنی قیادت اور سیاست دونوں پر نظر ثانی کرے، زرداری اور نواز شریف کو لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، متبادل قیادت کا وقت ہے، محب سے ملاقاتیں کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اب ایک تو یہ کوشش کی گئی تھی کہ وہ جو تصویر نواز شریف صاحب کی آئی تھی، ملاقات جو کی تھی انہوں نے حمداللہ محب سے، افغانستان کے جو مشیر ہیں، تو ایک تو اس تصویر پر ایک دن پہلے کھیلا گیا تھا، کل الیکشن تھا، گزشتہ ایک دن پہلے اس تصویر پر واویلا مچایا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب تو دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے جو بھی، تو کوشش یہ کی گئی کہ اس کا اثر ہو، اس کا اثر نہیں ہوا۔ اس کا اثر ہوتا تو پھر آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کچھ کہیں 40 کہیں 50 کہیں 100 ووٹوں سے نہ ہارتی، ووٹ انہوں نے پورا لیا۔ لیکن اس میں عمران خان صاحب پر لوگوں کا غیر متزلزل تو نہیں ہے، لیکن کسی اور کا ضرور غیر متزلزل اعتماد ہے ابھی بھی کہ شاید عمران خان صاحب کچھ کر جائیں،
تو وہ کچھ کر نہیں پا رہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بدامنی ہے، اور افغانستان کی صورتحال اس پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو افغانستان محب کا الزام دینے والے ذرا یہ تو بتائیں نا، نواز شریف کو الزام دینے والے، ذرا ضمنی سی بات کر رہا ہوں، نواز شریف پر یہ الزام دینے والے ذرا یہ تو بتائیں کہ حمداللہ محب کے بیان کے بعد ہم نے افغان سفیر واپس بھیجا، ہم نے افغانستان سے تعلقات ختم کیے، ہم نے تو افغانستان کا سفیر اپنی صاحبزادی کے اغوا کے بعد جب ان کو بلایا گیا سفارت خانے کو واپس، تو ہمارے وزیر خارجہ نے ایک درخواست کی کہ جی آپ واپس نہ بھیجیں، واپس وزیر داخلہ نے کہا کہ آپ واپس نہ بلائیں اپنا عملہ، وہ بیان کے بعد تھا نا، تو خیر اس کو سیاسی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ جملہ میرے لیے سب سے اہم ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف کی متبادل قیادت ڈھونڈیں، بڑی پرانی خواہش ہے یہ فواد چودھری صاحب جب آصف زرداری کے ساتھ تھے تب بھی کسی کی یہ خواہش تھی کہ مائنس زرداری ہو، تو مائنس زرداری مائنس نواز شریف، مائنس نواز شریف نہیں ہو رہا بھائی۔ وہاں پر کشمیر میں دیکھیں کہ وہ موبائل پر مریم نواز جب دکھاتی تھی تصویر نواز شریف کا، وہ ویڈیو کال دکھاتی تھی تو وہ پورا کا پورا مجمع اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ تو نواز شریف مائنس نہیں ہو رہے، کیسے ہو سکتے؟ نہیں ہوں گے، ظاہر ہے اسی طرح تو نہیں ہوتے، سیاسی طور پر ہو جائے وہ الگ بات۔ آصف زرداری کے صاحبزادے نے الیکشن کیمپین کی ہے اور انہوں نے رزلٹ لے لی ہے، نہیں ہوتے مائنس بھائی، آپ کیسے کریں گے؟ تو یہ خواہش کسی اور کی اس الیکشن کے میں بھی آ گئی ہے۔ تو اب ہے آخری بات، نون لیگ کے ساتھ ہاتھ کہاں ہوا ہے؟ چلتے ہیں میرے پرانے تجزیے پر۔ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی نون لیگ سے بہتر پوزیشن میں ہے، لیکن جو آزاد کشمیر جموں اور ویلی کی جو نشستیں ہیں پنجاب میں، وہاں پر مسلم لیگ نون بہتر پوزیشن میں ہو سکتی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون یہاں پر بہتر کام کرے یا ووٹ لے لے تو 9 نشستیں، پی ٹی آئی نے 16 نشستیں لی ہیں وہاں سے آزاد کشمیر سے، 9 نشستیں پی ٹی آئی نے لی ہیں پنجاب اور کے پی کے والی پی ٹی آئی نون لیگ نے میرا خیال ہے 1 نشست لی ہے، ایک پیپلز پارٹی نے لی ہے، تو 13 نشستیں تھیں، تو 12 نشستیں تھیں، تو 12 میں سے 9 نشستیں لے اڑی ہے مسلم لیگ پی ٹی آئی۔ تو یہ جو ہوا ہے اس کے ساتھ ہاتھ جو اصل مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ ہوا ہے پنجاب والی نشستوں پر۔ مسلم لیگ نون کا بھی خیال یہی تھا کہ پنجاب والی نشستوں سے ہم کچھ لے لیں گے، 2-3 سیٹیں اے جے کے میں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہوگا، لیکن بڑا ہاتھ ہوا ہے مسلم لیگ نون کا یہاں پر پنجاب میں۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون ظاہر اب یہ ہوتا ہے کہ یہ ووٹ کہتے ہیں کہ یہ مطلب یہاں پہ زیادہ آسان ہوتا ہے مینیپولیٹ کرنا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، تھوڑا ووٹ ہوتا ہے، اس کو انتظامیہ کے ذریعے اس کے ذریعے کنٹرول کرنا، زیادہ تر بزنس کے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں، کینیڈے میں آ جاتے ہیں، ان کو سنبھالا جا سکتا ہے انتظامی طور پر، تو وہ حربہ استعمال کر کے مسلم لیگ نون وہاں پر شاید کمزور پڑی ہے یا وہاں پر سنبھال نہیں سکی۔ حالانکہ کشمیری سارے ظاہر ہے وہ ان کے مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا زیادہ تعلق ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ زیادہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے یہاں سے۔ اگر مسلم لیگ نون پنجاب سے 2-4-5 سیٹیں لے لیتی تو پی ٹی آئی کا خواب تو دھرا کا دھرا رہ جاتا نا، تو پھر تو کچھ اور ہو جانا تھا نا، پھر وہی ہونا تھا جو میں نے گزارش کیا تھا کہ بھائی پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر حکومت بنائیں گے۔ تو اے جے کے میں ثابت ہوا کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے وہاں پر زیادہ بہتر پوزیشن میں تھی، پنجاب میں مسلم لیگ نون کو وہ پرفارم نہیں کر پائی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، پرفارم کرنا اور بات ہے، یہاں پہ دھاندلی ہوئی یا بہرحال جو بھی ہوا ہے، اور کچھ وہاں پر اے جے کے میں کچھ نشستوں پر مسلم لیگ نون کو ہرایا گیا ہے، لیکن اصل زور یہی تھا کہ جی یہ ساری کی ساری سیٹیں لے لیں گے، تو وہاں سے اگر ایک آدھی سیٹ گئی بھی تو خیر ہے، اگر یہاں کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی لے لیتی ہے تو حکومت بنا لے گی، تو وہی ہوا ہے، 1 نشست میں لی ہے اور باقی ساری مسلم لیگ پی ٹی آئی لے اڑی ہے، تو ہوا وہی جو میں کہتا تھا کہ مقابلہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں تھا اور جیت پی ٹی آئی گئی، تو پی ٹی آئی جیت گئی، اب پی ٹی آئی وہاں پر حکومت بنائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔